مجھے اس طرح لوگوں کے سامنے ظاہر کیا گیا جس طرح میں چاہتا ہوں کہ انتخابات میں دھاندلی کی جائے اور ملک کو لوٹا جائے۔ میرے بارے میں آمرانہ اقدام کرنے کے الزامات تیار کیے گئے ہیں، لیکن میں موت کی اس کوٹری میں اس قابل نہیں ہوں کہ ہر نقطے کو پھاڑ اور توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکوں۔ تاہم اگر میں ایک آزاد آدمی ہوتا تو تمام سرکاری ریکارڈز تک میری رسائی ہوتی تو میں بھی اپنے وقار کے منافی سمجھتا۔ من گھڑت کہانیوں اور فینٹیسی کے ہر حصے کی ترویج کرتا بہتر وجوہات کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے الزامات کو حقارت کے ساتھ نظر انداز کر دینا چاہیے۔ مثلا میں نے کبھی سپر سیلون استعمال نہیں کیا، ایک صفحے کے بعد دوسرا صفحہ ایسے ہی الزامات کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، اور اس کا اینٹی کلائمیکس کرتاس سے بس اس وقت ہوتا ہے جب کرتاس سے بس میں بتایا جاتا ہے کہ میں نے سپر سیلون کو اس لیے استعمال نہیں کیا کہ میں حزب اختلاف کے دباؤ سے خوفزدہ ہوں۔ میرے ہم وطن یقیناً مجھ سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ میں ایسے مضحکہ خیز امور کی وضاحتیں کروں۔ جہاں تک سرکاری افسروں کو ہراساں کرنے کا تعلق ہے تو مجھے ایک مثال پیش کرنے دیں جس سے ثابت ہوگا کہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ کرتاس سے بس کے صفحہ 87 اور 88 پر کراچی کے ایک بڑے جلوس کا ذکر کیا گیا ہے۔ عوام کا ایک سمندر تھا جو کراچی ایئرپورٹ پر میرے استقبال کے لیے جمع تھا۔ میں ملک کی قیادت کرنے والا تھا۔ چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس ہجوم میں پہنچانا چاہ رہے تھے کیونکہ وہ وردی میں تھے۔ عوام کے ہجوم کی وجہ سے میں چیف آف آرمی اسٹاف سے ہاتھ نہیں ملا سکتا تھا۔ اس نے بڑے پرجوش انداز میں اپنی آج کی جانی پہچانی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف ہاتھ لہرایا۔ کیا وہ جلوس میں شامل تھا؟ اس کے بارے میں دونوں طرح کے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ اس جواب کا انحصار اس پر ہوگا کہ کس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور کرتاس سے بس کی اخلاقیات کیا ہیں۔ 1970 میں میرے انتخابات کی مہم انہی اصول پر منظم کی گئی تھی کہ المرتضیٰ میں مہمانوں کا کمرہ کنٹرول روم بنایا گیا تھا۔ ایسے ہی منصوبے 400 سیلز اور اندازے اور تخمینے اس وقت تیار کیے گئے تھے اور اسی طرح کے انتخابی دورے تیار کیے گئے اور ان پر عمل کیا گیا تھا، اور انہی رفیع رضاؤں، پیرزادوں اور کھروں کو خاص فرائض سونپے گئے تھے کیونکہ ہم ان انتخابات میں پوری تیاری کے بعد شامل ہوئے تھے۔ ہم یحییٰ خان سے تصادم اور دھاندلی کو چکنا چور کرنے کے قابل تھے کیونکہ ہم نے انتخابات کی لڑائی سے مکمل جنگی منصوبوں اور کرو یا مر جاؤ کی روح کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ہم بحرانوں، سازشوں اور سانگڑ میں قاتلانہ حملے کی مدافعت کے لیے پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ تمام دشواریوں کے باوجود ہم 1970 کے انتخابات میں فاتح ٹھہرے۔ یہی روح ہم نے 1970 کے انتخابات میں بھی زندہ رکھی۔ 1970 میں بھی میں نے کوئی دقیقہ فروغزاش نہیں کیا تھا۔ میں ملک کے ہر گوشے اور کونے میں گیا۔ میں خاکروبوں کی جھگیوں میں گیا۔ میں کچی آبادیوں کے جھونپڑوں میں گیا۔ میں نے ہر جگہ اپنے قدموں کے نشانات چھوڑے۔ میری آواز ہر گھر تک پہنچی۔ میں گاؤں میں 3 بار گیا، اس کے باوجود میرے ذہن میں شکوک تھے کیونکہ ایک پیر کا فشیتینی اثر و رسوخ اس گاؤں میں موجود تھا۔ میں وہاں 4تھی بار گیا۔ اس موقع پر گاؤں والوں کی موجودگی میں گاؤں کے نمبردار نے مجھے کہا، سائیں آپ ہمیں شرمندہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے علاوہ اور کون ہے جو ہمارے ووٹ لینے کا حقدار ہے؟ میں وہاں اکیلا شخص نہیں تھا جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں۔ یہاں وہ ایک گاؤں تھا جو صدیوں بعد اپنے پیر کو پہلی بار ترک کر رہا تھا۔ ایک گناہگار سیاستدان کے لیے نہیں، ایک ایسے شخص کے لیے جسے موت کی سزا سنائی گئی نہیں۔ جب ہماری جیب جا رہی تھی تو میں جیو بھٹو کے نعرے اس وقت تک سنتا رہا جب تک کہ ان نعروں کی آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ شاید میں نے اپنے آپ کو اس ملک کے ناداروں کے لیے دل کی گہرائیوں تک اتار لیا تھا، اور دوسروں کے لیے یہ ایک انوکھا منظر تھا۔ یہ ایک گلا سڑا کلیشے ہو گیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں ہر گھر میں بولا جانے والا ایک لفظ ہوں، ہر چھت جو ٹپکتی ہے اس کے نیچے میں بولا جاتا ہوں۔ میں اس ملک کے پسینے اور دکھ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں عوام کے ساتھ ایک ابدی رشتہ رکھتا ہوں جسے فوجیں کبھی توڑ نہیں سکتی۔ اس سلسلے کی اگلی کڑی کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔